بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کا پہلا چیپٹر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بورڈ کے پیپر میں کس طریقے سے پیپر آتا ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایم سی کیوز جو ہے وہ 15 ایم سی کیوز آگے۔ کوشچن نمبر 2 جو ہے اس میں قرآنی آیات کے ترجمے صرف لکھنے ہوتے ہیں، پھر احادیث کے ترجمے لکھنے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے کہ شارٹ کوشچن آنسر پیپر میں، شارٹ کوشچن آنسر کوشچن نمبر 4 سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کے کراچی بورڈ میں ای آنسر شیٹ ایک پیج پر ایک شارٹ کوشچن آنسر کرنا ہے۔ اب ایک پیج پر ایک شارٹ کوشچن آنسر، اس میں کم سے کم 15-20 لائنیں ہیں، تو صرف ایک لائن کا آنسر نہ ہو، کیونکہ اس کے صرف 3 نمبر ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپر ہیں۔ ایسے پیپر میں 4 سے شروع ہوتے ہیں اور یہ 12 تک چلتے ہیں، اور ان 9 میں سے آپ کو صرف 6 شارٹ کوشچن آنسر کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں سے بھی جو ہے شارٹ کوشچن آنسر آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سیکشن سی، اس میں 3 آیات آتی ہیں، ایک کا ترجمہ اور تشریح۔ 3 احادیث آتی ہیں، 3 احادیث میں سے صرف ایک کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد صرف تفصیلی سوال 2 کرنے ہوتے ہیں، اور جو 18 ہے لاسٹ والا، اس میں 3 چیز آ گئی، جیسے اس میں آگے قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ لکھیں، یہ آ گیا، اور کبھی کبھار قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں، فضائل کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں ایک سوال آ سکتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اکثر آتا ہی رہتا ہے۔ اب لکھنا کیسے ہے اس کو ذرا سنیجیے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تفصیلی سوال، تفصیلی سوال اگر آ جاتا ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں، تو اس میں تھوڑا سا قرآن مجید کی لغوی معنی ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے، پھر قرآن مجید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، قرآن مجید کا مختصر تعارف کیا ہے، کتنی صورتیں ہیں اس میں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پوز کر کے اس کو اپنے پاس لکھیں، لکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کیا ہے، زمانہ نزول کیسے جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا اس کے بارے میں، پھر تھوڑا سا اس میں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون کون سی ہیں جب قرآن مجید جو ہے، اور قرآن مجید کے نام کون کون سے ہیں، کچھ ہیڈنگز ہم نے بنا دی۔ 10 نمبر کا سوال ہے، تفصیلی سوال جو ہے 8 نمبر کا ہوتا ہے، 2 کرنے ہوتے ہیں، 16 نمبر کے ہوتے ہیں، اس لیے کم سے کم 6-7 ہیڈنگز بنا کر اس میں تھوڑا سا اچھا سا لکھا جائے۔ ایک اور، قرآن مجید کی خوبیاں۔ اب خوبیاں کیا ہیں، یہ قرآن مجید کی خوبیاں لکھی گئی ہیں، قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا، قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا، انداز و اسلوب میں منفرد ہونا، قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر، شک و شبہ سے بالاتر کتاب، اس طریقے سے جو ہے نا۔ اب قرآن مجید کے فضائل، جو اس میں آیا تھا قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید آخری و الہامی کتاب ہے، اور اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور قرآن مجید بے پناہ تاثیر والی کتاب ہے، بہترین کتاب، بہترین شخص، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہے وعلمہ، تو اس میں مسٹیک ہوئی ہے، وعلمہ ہے۔ تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید سے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ، قابل رشک انسان، حفاظ کے والدین کے سروں پر نورانی تاج، اور آخر میں عرف تاج۔ تو اس طریقے سے پیپر میں اگر یہ آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ہیڈنگز بنا کے لکھا جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ عربی اگر آتی ہے تو عربی لکھی جا سکتی ہے، ورنہ صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور عربی لکھتے وقت بھی زبر زیر نہ ہی لکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ صرف ترجمے لکھے جائیں، بہتر ہے۔ اب
شارٹ کوشچن آنسر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ شارٹ کوشچن آنسر ایک پیج پہ ایک کیسے آ جائے. سب سے اہم بات اس کی ہیڈنگز کم سے کم 3 نمبر کا ہے تو 3 ہیڈنگز بنا دی جائیں. قرآن مجید، قرآن کا جو لفظ کا مطلب کیا ہے، صرف ایک لائن کا آنسر نہیں دیں گے. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے لغوی معنی کیا ہیں، قرآن مجید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر قرآن مجید کا تھوڑا سا مختصر تعارف لکھ دیں گے. اس طریقے سے یہ 3 ہیڈنگز بن گئی اور اس میں تھوڑا تھوڑا ہر ایک میں لکھنا ہوتا ہے. سورت اور آیت کا مطلب کیا ہے. اب سورت کا مطلب کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے، پھر آیت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں. اس طریقے سے بہت اچھے انداز میں اس کو صاف ستھرا لکھا جائے. ایک پیج پہ لکھنا ہوتا ہے شارٹ کوشچن آنسر بھی. پیپر میں آگے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق، تو ایسے 3 فرق بتا دی جائیں. مکی صورتیں کس سے کہتے ہیں، مدنی صورتیں کس سے کہتے ہیں. ان کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے مشہور نام. قرآن مجید کے تو اصل 55 نام ہیں. القرآن پڑھی ہوئی کتاب، پھر نمبر 2 نیچے لکھیں گے الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، الذکر نصیحت کرنے والی کتاب، الکتاب خاص کتاب. اس طرح اس میں کچھ 7-8 نام جو ہیں بہت اچھے انداز میں آپ نے لکھنے ہیں. الہدا راہ دکھانے والی کتاب، النور روشنی والی کتاب. اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل کم از کم 2 احادیث یا 3 احادیث کے بارے میں آتا ہے، اس کو لکھنا ہوتا ہے. اگر 2 حدیثیں ہیں تو حدیث نمبر 1 کیا ہے، حدیث نمبر 2 کیا ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں لکھنا ہوتا ہے. یہ ایک سوال ہے قرآن مجید کے حقوق و آداب. حقوق اور آداب، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، بہت اچھے انداز میں اس کو لکھنا ہے. اور قرآن مجید کے آداب کیا ہیں، بہت اچھے انداز میں. حقوق اور آداب، یہ ایک پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اچھا، اب تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ ایک ہم نے بک ہے، اس میں پری بورڈ ماڈل پیپر، بورڈ میں پیپر کیسا آئے گا، کتنے نمبر کا ہوگا، یہ تمام چیزیں لکھی ہیں. اور اس طرح کا پیپر جو ہے اسکولوں میں بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے. اگر اس کی تیاری کی جائے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں. پھر ہم نے اس میں جو ہے یہ ایک اور پیپر ہے، اس میں ہم اگر دیکھیں کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، 2 احادیث کا صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک پری بورڈ ماڈل پیپر ہے. یہ ایم سی کیوز وغیرہ ایسے کچھ پیپر ہم نے دے دیے. اچھا، اب اس کے بعد اس میں ہم نے ٹارگٹ پیپر کون کون سے لونگ یاد کرنے ہیں. صرف اگر یہ لونگ میں نے کچھ دیے ہیں 10-12، یہی لونگ یاد کر لی جائیں تو انشاءاللہ پیپروں میں لازمی یہ ان میں سے آتے ہیں. ایسے کچھ شارٹ کوسچن آنسر ہم نے دے دیے. یہ شارٹ کوسچن آنسر اگر یاد کر لی جائیں تو انشاءاللہ ان میں سے ہی اکثر چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہم نے یہ کر دیا. کون کون سی حدیثیں یاد کریں، حدیثیں تو بہت سی ہیں، 25 آیات کے ترجمے ہیں. اب کون کون سے یاد کریں تو اس میں بتا دیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اسی میں سے آتے رہتے ہیں. ترجمہ و تشریح، یہ ایک جو ہے پریپریشن پیپر ہے. ایسے ہی ایک اور ٹارگٹ پیپر دیا گیا ہے اس میں بہت اچھے انداز میں. یہ ٹارگٹ پیپر ہے، اس کو بھی یاد کر لیا جائے، اور پیپر میں اکثر انہی میں سے ہی آتا رہتا ہے. ایک ٹارگٹ پیپر ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس کو لکھنے کا جو انداز ہے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں اردو کی بک کو جو ہے نا بہت اچھے انداز میں، سہل انداز میں اس کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلے اس میں فہرست، آپ کو جس چیپٹر کو میں بھی جو چیز دیکھنی ہے پیج نمبر لکھا ہوا ہے، آپ تمام چیپٹروں میں اس میں ہر چیز کو موجود ہے. اچھا، اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایم سی کیوز کو ایک ساتھ لکھ دیا. ایم سی کیوز ایک ساتھ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یاد کر لی جائیں، اور بورڈ کے پیپر میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ اسی میں سے ہی آتے ہیں. اکثر ایم سی کیوز جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے، ایسے بہت کم نوٹس ہوتے ہیں جس میں ایم سی کیوز کو ایک ساتھ لکھ دیا جائے. ایسا یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ایم سی کیوز سارے ایک ساتھ ہو گئے، یاد کر کے پھر کسی کو سنا دیے جائیں. یہ سارے ایم سی کیوز ایک ساتھ آ گئے. اس کے ساتھ
اب تمام چیپٹر، جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہ ایم سی کیوز ہیں تمام چیپٹروں کے. یہاں پہ ختم ہو جائیں گے ایم سی کیوز. راشد روزہ دہانی جو ہے نا وہ آخری چیپٹر ہے. یہاں پہ چیپٹر ختم ہو گئے. اب یہاں سے وہ چیپٹر شروع ہو گئے ہیں. پہلے اس کے ڈیٹیل کوسچنز اور اس کے بعد ابھی جو بھی ہم نے پڑھا اس کے شارٹ کوسچنز بہت اچھے انداز میں. یہ ہم نے نوٹس بنائے ہیں اور تمام کوچنگ سینٹروں میں، اسکولوں میں اگر بچے اس کو خرید کر پڑھتے ہیں، اسکول والے اگر اس کو ہائر کر لیتے ہیں تو اسی میں سے اگر پڑھا دیا جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ اکثر جو ہے وہ بک میں سے بھی پڑھانا ہوتا ہے، بک میں ہیڈنگز وغیرہ نہیں بنی ہوتی. اب پیپر میں ہیڈنگز بنا کے لکھا جائے، اچھے انداز میں لکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. اب یہ ملیں گے کہاں پہ؟ اگر بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر اگر ہم یہ خریدنا چاہیں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں، تو یہ کچھ شاپس وغیرہ ہیں اس سے مل سکتے ہیں. رفیام آدم جی کوچنگ سینٹر ملیل ہاٹ پہ جو ہے اس میں مقبول اسٹیشنری والے ان سے بھی مل جائیں گے. اور ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا لنک موجود ہے. ایسے ماڈل کالونی ایک کوچنگ سینٹر ہے، فہد گروپ کلاسز، لوکیشن موجود ہے اس کی، وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے. الکرم اسٹیشنری والے ہیں اور گفٹ سینٹر، ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے ملیل ہاٹ میں. المدنی بک ڈپو جامع ملیہ گلشن رفیع جو ہے اس کے قریب ہی بہت بڑی شاپ ہے، وہاں سے بھی مل سکتے ہیں. ایسے ہی خود فیبرک گرین ٹاؤن میں ایک جو ہے نا دکان ہے، یہ لوکیشن ہے، وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو آن لائن منگوانے ہیں ویسے اس دکان میں جا کے بھی لیے جا سکتے ہیں، لوکیشن موجود ہے. تو ان جگہوں سے آپ کو مل جائیں گے بہت ہی اچھے انداز میں. اردو کے بھی ہیں اور اسلامیات کے بھی ہیں. اس میں ٹارگٹ پیپر، گیسٹ پیپر، پریپریشن پیپر اور جو سال یا بورڈ کے پیپر میں پیپر جس طرح کا آتا ہے پیپر پیٹرن، تمام چیزیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی مہربانی کیجیے گا کہ کم سے کم اپنے دوستوں کو 10 دوستوں کو جو ہے نا یا 5 دوستوں کو لازمی شیئر کریں، وہ دوستوں کو شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اچھے نمبروں سے اس کو یہ جو ہے نا لے سکیں بورڈ کے پیپر میں. اچھا یاد کریں گے، اچھا لکھیں گے تو بورڈ میں اچھے نمبر آئیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لازمی لائک بھی کریں گے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.